حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جلیل القدر تابعی گزرے. ان کا نام حسن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا تھا. آپ ہمارے اور آپ کے ماں حضرت ام سلمہ کے خادمہ کے بیٹے تھے. جب آپ کی والدہ خدمت میں مصروف ہوتی تو حضرت ام سلمہ آپ کو اپنی گود میں کھلایا کرتی تھی. آپ کئی امہات المومنین کی گودوں میں کھیلے ہیں، کئی صحابہ سے علم پایا، کئی بدری صحابہ کی آپ کو زیارت نصیب ہوئی. اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا تھا. آپ کے پڑوس میں ایک خاتون رہتی تھی جس کا خاوند جوانی میں دنیا سے جا چکا تھا. دودھ پیتا بچہ گود میں رہ گیا. عدت گزرنے کے بعد سوچنے لگی دوسرا گھر کیا آباد کروں، زندگی بیٹے کے نام کر دیتی ہوں. بیٹے کو پالتی سنبھالتی رہی. بیٹا سمجھداری کی عمر کو پہنچا تو ماں کہنے لگی بیٹا پڑوس میں اللہ والے رہتے ہیں، میرے استاد میرے مرشد رہتے ہیں، ان کی صحبت میں جایا کرو، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو، ان کی باتیں سنا کرو. لیکن نوجوان جوانی میں مستانی کا شکار ہو چکا تھا. دوستوں کی مجالس کو گرمانے لگا، ہوٹلوں کو آباد کرنے لگا. روڈ اس نے آج کے نوجوان کی طرح روڈ پرمٹ بنا رکھا تھا. ماں کی ایک کان سے سنتا دوسرے کان سے نکال دیتا. مختصر یہ کہ ایک دن جوانی میں بیماری کا شکار ہوا. بیماری معمولی تھی لیکن بڑھتی گئی، جیسے بڑی ویسی بگڑتی گئی، حتیٰ کہ جوانی کی عمر میں بیمار ہو کے چارپائی پہ پڑ گیا. اتنے طویل عرصے میں ماں بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی. ماں اپنے بیٹے کی خدمت کے لیے قدموں میں بیٹھ گئی. بعض دفعہ بیماری اتنا طول پکڑ لیتی ہے کہ مریض کو یقین ہونے لگتا ہے میرا اس بیماری سے بچنا مشکل. ایک دن نوجوان کے دل میں یہ بات اتر آئی کہ میرا اس بیماری سے بچنا مشکل ہے. تو اس نے اپنی بند آنکھوں کو کھولا، قدموں کی طرف بیٹھے بڑھیا ماں کے چہرے پہ ڈالا، دیکھ کے کہنے لگا اماں میری ایک آرزو تو پوری کر دینا. جب بوڑھی ماں نے اپنے نوجوان بیمار بیٹے کا یہ جملہ سنا تڑپ گئی. کہنے لگی بیٹا کون سے آرزو لیے پڑا ہے، بتا تو صحیح. تیرے لیے جی رہی ہوں، تیرے سہارے بیٹھی ہوں، تیری کون سی آرزو باقی ہے. کہا اماں اگر میرا انتقال ہو جائے اللہ والوں سے کہنا میری نماز جنازہ پڑھا دیں. ماں نے سننا تھا کہ تڑپ گئی لیکن اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر حضرت کی خدمت میں گئی. جا کے اپنے بیٹے کی آرزو کا اظہار کیا. میرا بیٹا اس کیفیات سے گزر رہا ہے، اس آرزو کا اظہار کر رہا ہے. اللہ کی شان، حضرت حسن بصری نے اس نوجوان کے جنازے پڑھانے سے صاف انکار کر دیا. اب مرشد تھے، نہ اصرار کر سکی نہ وجہ پوچھ سکی. آج کل جو عام ماحول میں جیسے کہ حضرت شیخ حبیب اللہ صاحب نو برکات عالیہ ابھی آپ کے سامنے بات کر رہے تھے کہ اس مرکز میں نہ تو کوئی عام پیری مریدی ہے نہ کوئی عام سلسلہ ہے. آج کل عام ماحول پیری مریدی کا یہ ہے کہ تعویذ چلا تو پیر بھی پکا مرید بھی پکا، تعویذ نہ چلا پیر بھی فارغ مرید بھی فارغ. یاد رکھنا پیری مریدی اسے کہتے نہیں. یہاں آ کے آپ کو سب کچھ سمجھایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے. پیر تو رہبر ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کی نبی اور دین کا راستہ بتلانے والا. خیر مرشد تھے، وہ اصرار نہ کر سکی، وجہ بھی نہ پوچھ سکی کہ آپ کیوں انکار کر رہے ہو. پریشانی میں قدموں کو پلٹتے ہوئے جانے لگی. حضرت نے آواز دے کے وضاحت کر دی. کہا میں اس نوجوان کا جنازہ کیسے پڑھاؤں جو پوری زندگی رب کے در پہ نہیں جھکا، پوری زندگی اسے رب کو نہیں پکارا. بعض علماء نے لکھا ہے حضرت حسن بصری کا تعلق اس علماء کے قافلے سے تھا جن کی نزدیک بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تھا. ماں پریشانی کی حالت میں پلٹ کے آتی ہے، بیٹے کے قدموں میں آ کے بیٹھی. بیٹے نے پھر بند آنکھوں کو کھولا، ماں کے چہرے پہ جما لیا، مسلسل ماں کو دیکھتا رہا. ماں سمجھ گئی بیٹے کی خاموش نگاہیں میرے سے کس سوال کا جواب مانگ رہی ہیں. لیکن سوچنے لگی اسے بتاؤں تو کیا بتاؤں، اسے کہوں تو کیا کہوں. دل ہی دل میں تڑپتی رہی مگر بیٹے کا مسلسل دیکھنا بھی ماں سے برداشت نہ ہوا. آخرکار دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی بیٹا اللہ والوں نے تیرے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے. یہ سننا تھا. نوجوان کے دل پہ ایک چوٹ لگی. اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری، خاموشی میں چلا گیا. ماں ایک بار پھر تڑپ گئی لیکن چند ہی لمحے بعد نوجوان نے پھر آنکھوں کو کھولا، ماں کے چہرے پہ اپنے نظروں کو جما لیا، ماں کو دیکھتے رہا. ہاں ماں بیٹے کو کا دیکھنا بھی برداشت نہ کر سکی. آخرکار دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی، کہہ دیا کہ بیٹا اللہ والوں نے جنازے سے انکار کر دیا ہے. تو ایک ٹھنڈی آہ بھری اور ندامت کے آنسو جاری ہو گئے. خاموشی میں چلا گیا لیکن چند لمحے بعد پھر آنکھوں کو کھولا. ماں کو دیکھ کے کہنے لگا اماں یقیناً میں اتنا برا ہوں کہ اللہ والوں نے میرے جنازے سے انکار کر دیا ہے. اماں پھر تو میرے پہ ایک احسان کر دینا،
بیٹا کیا احسان؟ کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے میرے پاؤں میں رسی باندھ دینا، بستی کی گلی میں گھسیٹتے چلے جانا، جہاں بستی والے گندگی ڈالتے ہیں وہاں جا کے مجھے بھی ڈال دینا۔ میں نے تو توبہ نہیں کی، لیکن میرے دوست جب میرے انجام کو دیکھیں گے انہیں توبہ نصیب ہو جائے گی۔ ماں سن رہی ہے، تڑپ رہی ہے، کہوں تو کیا کہوں، کروں تو کیا کروں؟ مختصر یہ کہ اسی کشمکش میں چند لمحے بعد نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ ادھر بیٹے کی روح پرواز ہوتی ہے، ادھر دروازے پہ دستک ہو گئی۔ ماں پریشانی میں بند دروازے کی طرف دوڑی، دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ حضرت حسن بصری دروازے پہ کھڑے۔ حضرت کیسے تشریف لائے؟ تیرے بیٹے کا جنازے پڑھانے آیا ہوں۔ ماں چیخ مار کے کہتی، حضرت معاملہ کیا ہے؟ بیٹے کا انتقال ابھی ہوا، گھر میں میرے سوا کوئی ہے نہیں، میں نے کسی کو اطلاع نہیں کی، آپ کو خبر کیسے ہو گئی؟ پھر آپ انکار فرما چکے تھے، اب وقت سے پہلے تشریف لے آئے۔ حضرت کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری۔ کہا ہاں، جب تو بیٹے کی آرزو لے کے آئی تھی میں نے انکار کر دیا تھا، تیرے جانے کے بعد میرے آرام کا وقت تھا، میں سویا تو میرے خواب میں کیا سنا؟ رب کی طرف سے آواز آتی ہے، میرے دوست تیرے پڑوس میں میرے ایک دوست کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا۔ اگر جنازے سے انکار کیا دوستی سے انکار کر دوں گا، یہ سننا تھا۔ تڑپتا ہوا اٹھا ہوں، دوڑتے ہوئے تیرے دروازے پہ نوجوان کے جنازے کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ دوستو میرے اور آپ کا یقین ہے رب چاہے تو صبح کو شام پہ بدل دے، وہ چاہے تو شام کو صبح پہ بدل دے، رب چاہے تو دن کو رات پہ بدل دے، وہ چاہے تو رات کو دن پہ بدل دے، رب چاہے تو گرمی کو سردی پہ بدل دے، وہ چاہے تو سردی کو گرمی پہ بدل دے، اور رب چاہے تو گناہوں کو نیکیوں پہ تبدیل کر دے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ نوجوان کے ندامت بھرے آنسو تھے، اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکیوں پہ تبدیل کر کے اپنی دوستی میں شامل کر لیا تھا۔